تاریخ 14 جولائی 1789 اور ملک کی بدنام باستی جیل۔ دوستو، بات ہو رہی ہے روس اور یوکرین کے بعد یورپ کے تیسرے بڑے ملک فرانس کی، جہاں پرتشدد بھیڑ نے باستی جیل کے محافظوں کو قتل کر کے جیل پر قبضہ کر لیا۔ کچھ لوگ اسے انقلاب فرانس کا نام دیتے ہیں، لیکن اس سے اگلے 10 سال لاقانونیت، خون ریزی اور دہشت کا راج رہا۔ بادشاہ لوئس 16 کے ہٹائے جانے اور بعد میں قتل کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اس نے پورے ملک کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ جن شخصی آزادیوں اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تھی، اب تو حالات پہلے سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ اگرچہ 22 ستمبر 1792 میں پہلی فرانسیسی جمہوریہ کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن فرانسیسی معاشرہ اور فرانسیسی نظام دونوں کی کشتی مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی۔ انقلاب فرانس کے تقریباً 25 برس بعد 18 مئی 1804 کو فرانس کے ایک فوجی جنرل نپولین بوناپارٹ نے ایک دفعہ پھر بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے خود کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ ایک آئینی بادشاہت تھی جس کی پیکنگ میں کچھ ضروری اصلاحات اور عوامی مطالبات بھی شامل تھے، لہٰذا عوام نے اسے قبول کر لیا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جمہوریہ کی ناکامی کے بعد 14 اکتوبر 1958 کو ایک اور فوجی جنرل چارلس ڈیگال نے 5ویں اور موجودہ فرانسیسی جمہوریہ قائم کی۔ موجودہ فرانس کا رقبہ 6,43,801 مربع کلومیٹر ہے، جس میں فرانس میٹروپولیٹن کے علاوہ 13 اوورسیز ٹیریٹریز بھی شامل ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ فرانس میں رہنے والے ہمارے 99% پاکستانی ان 13 اوورسیز علاقوں کے نام نہیں جانتے ہوں گے۔ فرانس کی آبادی آج کی تاریخ میں 6,66,54,018 نفوس پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 10% مسلمان ہیں۔ ملک کا دارالحکومت پیرس ہے اور موجودہ صدر ایمانوئل میکروں اور وزیر اعظم فرانسوا بائیغو ہیں۔ شاید بہت کم پاکستانی یہ بات جانتے ہوں کہ فرانسیسی علاقوں میں 12 مختلف ٹائم زون ہیں، یعنی جب پیرس میں شام کے 10 بجے ہوں تو نیو کیلیڈونیا میں اگلی صبح کے 7 بج چکے ہوں گے۔ فرانس میں ہر سال 14 جولائی کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور پورے ملک میں فرانسیسی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور پیرس کے مشہور ایونیو شانزلیزے پر فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ جمہوریہ فرانس زندہ باد۔